معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ سکھ اور صوفیزم۔ کسی پاگل خانے میں یا کسی گھر میں یا کسی پارلیمنٹ کی دیوار کے ساتھ ایک شخص بہت دیر سے کان لگائے کھڑا تھا۔ ایک صاحب کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے کچھ دیر مشاہدہ کیا اور پھر اس شخص سے پوچھنے لگے، کیا سن رہے ہو؟ اس شخص نے دیوار سے کان ہٹائے بغیر کہا، کان لگا کر تم بھی سنو۔ ان صاحب نے بھی دیوار کے ساتھ کان لگایا اور کھڑے ہو گئے۔ کھڑے کھڑے ٹانگیں سوکھ گئیں۔ 2 گھنٹے گزر گئے، تب انہوں نے کہا، بھائی مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں پچھلے کئی برسوں سے کان لگائے کھڑا ہوں، مجھے ابھی تک کچھ سنائی نہیں دیا، تو تمہیں 2 گھنٹے میں کیا سنائی دے گا؟ سوال یہ ہے کہ یہ شخص کتنے برس سے کان لگائے کچھ سننے کی امید میں کھڑا ہے۔ آپ نے یہ لطیفہ سن رکھا ہوگا، میں نے بھی سن رکھا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی جس کی وجہ سے اس لطیفے کے معنی بدل گئے۔ نہ صرف اس لطیفے کے بلکہ بیشتر لطیفے جو میں نے آج تک سن رکھے تھے ان کے مفاہیم بدل گئے، اور اب انہیں سننے کے بعد ہنسنے کو نہیں رونے کو جی چاہتا تھا۔ ایک لطیفے کی کایا پلٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ لطیفہ تو لطیفہ ہی رہتا ہے، ارسطو کا قول تو نہیں بن سکتا، لیکن وہ بن سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پیشتر میں نے لندن میں مقیم ایک افغان مصنف ادریس شاہ کی کتاب دی صفحس پڑھی۔ اس کتاب میں ظاہر ہے معروف صوفیہ کرام کی زندگی کے حالات اور ان کی تصنیفات اور ارشادات کا تذکرہ تھا، لیکن ایک نام نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ جہاں صوفیہ میں فرید الدین اتار، مولانا روم اور شمس تبریز کا تذکرہ تھا، وہاں ملا نصیر الدین کا نام بھی درج تھا، اور ملا کو ہم ایک عظیم ظریف کی حیثیت سے جانتے ہیں اور ان کے لطائف پر جی کھول کر ہنستے ہیں۔ ملا صوفیہ کرام کی صف میں کیسے شامل ہو گئے؟ چنانچہ سب سے پہلے میں نے ان کے بارے میں جو باب تھا وہ پڑھا، اور جب پڑھ چکا تو کتاب کے مصنف کا معترف ہو گیا۔ واقعی انہوں نے ملا نصیر الدین کو ایک بڑا صوفی ثابت کر دیا تھا۔ ادریس شاہ کا کہنا تھا کہ ملا کے جتنے بھی لطائف ہیں وہ سب کے سب صوفیانہ کلام ہے، اور ان میں زندگی کی وہ حقیقتیں پوشیدہ ہیں جو ایک عام آنکھ کو نظر نہیں آتی۔ اس ضمن میں مختلف لطائف کے حوالے سے اس تھیسس کو ثابت کر دیا گیا۔ مثلاً جب ملا نے اپنے بیٹے کو یا کسی کو ایک گھڑا دے کر کہا کہ اس میں پانی بھر لاؤ، اور ساتھ ہی اسے ایک تھپڑ رسید کیا کہ خبردار گھڑے کو توڑنا نہیں، تو ان کے ایک دوست نے پوچھا کہ ملا اس نے گھڑا توڑا نہیں اور تم نے تھپڑ پہلے ہی مار دیا۔ تو ملا نے کہا کہ اگر یہ گھڑا توڑ دیتا اور پھر میں تھپڑ مارتا تو اس کا کیا فائدہ ہونا تھا؟ اب یہ دھیان رکھے گا، اس لطیفے میں جو حکمت ہے اس پر غور کریں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے نان پریکٹیکل ہیں۔ ہم ہمیشہ گھڑا ٹوٹنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ ایک اور لطیفہ جس میں ملا اپنے پڑوسی کو اپنا گدھا ادھار نہیں دینا چاہتے اور کھڑکی میں سے کہتے ہیں کہ گدھا تو فی الحال نہیں ہے، اور اسی لمحے گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگتا ہے، اور پڑوسی کی سرزش پر ملا کہتے ہیں، افسوس تم نے میری زبان کا اعتبار نہیں کیا، گدھے کی زبان کا اعتبار کر گئے ہو۔ ادریس شاہ کہتے ہیں کہ یہ بھی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ ہم انسانوں پر نہیں گدھوں پر اعتبار کر جاتے ہیں۔ کچھ معاشروں میں تو صرف گدھوں پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ ایک اور لطیفہ ایسا ہے جسے میں کبھی سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ یہ کیا ہے۔ لطیفہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز ملا اپنے گھر کے ارد گرد ڈبل روٹی کے ٹکڑے بکھیر رہے تھے۔ ایک دوست نے دریافت کیا، ملا یہ کیا کر رہے ہو؟ ملا نے کہا، دیکھ نہیں رہے روٹی کے ٹکڑے اپنے گھر کے ارد گرد پھینک رہا ہوں۔ دوست نے پوچھا، کیوں؟ ملا کہنے لگے،
اس طرح شیر گھر کے قریب نہیں آتے۔ دوست نے ہنس کر کہا، ملا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روٹی بکھیرنے سے شیر گھر کے نزدیک نہ آئے؟ ملا نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیا تم نے کبھی میرے گھر کے گرد کوئی شیر دیکھا ہے؟ اس لطیفے میں ایک عجیب الجھن میں ڈال دینے والی معنویت ہے۔ اس میں ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ ہے جو کبھی سلجھتا ہے اور کبھی الجھتا ہے۔ ملا نصیر الدین کے لطیفوں کو صوفیانہ سوچ کے حوالے سے پرکھنے نے مجھے ایک اور نہایت دلچسپ راستے پر ڈال دیا۔ اگر ہم اپنے ہاں رائج لطیفوں کو اس معیار اور سوچ پر پرکھیں تو کیا ان میں بھی صوفی ازم برآمد ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی قوم اپنے آپ پر ہنسنے میں سکھوں کی برابری نہیں کر سکتی۔ اگرچہ انگریزوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر ہنسنے میں قباحت نہیں سمجھتے، لیکن میرے تجربے کے مطابق انگریز اپنے آپ پر ہنسنے کا حق صرف اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور اگر کوئی اور قوم ان کے بارے میں کچھ کہے تو ان کی تیوری چڑھ جاتی ہے، جبکہ سکھ قوم نہ صرف خود اپنے آپ پر ہنستی ہے بلکہ دوسروں کو اپنے پر ہنستے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ پاکستان سے امریکہ یا انگلستان جانے والوں سے وہاں آباد سکھ حضرات اکثر تازہ ترین سکھ لطیفوں کی فرمائش کرتے ہیں، اور پھر وہ اتنا بے تحاشا ہنستے ہیں کہ انہیں روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اپنی حماقتوں پر ہنس لینے سے وہ حماقتیں آپ کی زندگی آپ کے دوران خون سے خارج ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے اور بدقسمتی سے ان میں ہم بھی شامل ہیں، ان کی حماقتیں ان کی ذات میں سرایت کر جاتی ہیں۔ سکھوں کے لطیفوں کو صوفی ازم کے حوالے سے پرکھنا یوں بھی جائز ٹھہرتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایران میں مشہور شہر زاہدان میں ایک سکھ شہر ہے۔ وہاں بے شمار سکھ آباد ہیں، اور شہر کا نام بھی ان کی بے تحاشا داڑھیوں کے حوالے سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایرانیوں نے سکھوں کی طویل اور گھنی داڑھیاں ملاحظہ کیں اور پکار اٹھے کہ یہ تو زاہد پرہیزگار لوگ ہیں، چنانچہ شہر کا نام زاہدان پڑ گیا۔ اگر ایرانی ان سکھوں سے کچھ عرصہ گفتگو کر سکتے تو انہیں ہرگز زاہد نہ کہتے۔ چنانچہ میں نے سکھوں کے چند لطیفوں پر غور کیا اور ادریس شاہ کے خیالات کی روشنی میں ان میں سے ڈھیروں تصوف برآمد کر لیا۔ اس سلسلے میں وہ مشہور زمانہ لطیفہ ذہن میں لائیے کہ آزادی سے پیشتر سکھ نوجوانوں کا ایک گروہ امرتسر سے ٹرین کے ذریعے لاہور آیا تاکہ فلم دیکھی جا سکے۔ تمام سردار حضرات ٹکٹ کے بغیر تھے۔ لاہور اسٹیشن پر اتر کر انہوں نے حکمت عملی بنائی کہ ایک ایک سکھ جو ہے وہ ذرا ٹکٹ چیکر کو جل دے کر نکلتا جائے، سب کے سب بھیڑوں کی طرح نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ چنانچہ یہ منصوبہ بندی کامیاب رہی اور ایک کے سوا سب سکھ نوجوان ٹکٹ چیکر کی نظروں سے بچتے ہوئے اسٹیشن کے باہر پہنچ گئے۔ بدقسمتی سے آخری سکھ نوجوان کو ٹکٹ چیکر نے پکڑ لیا۔ اس پر اس سکھ نے اسٹیشن کے باہر منتظر اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ اوئے واپس آ جاؤ، ہم سب پکڑے گئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اس میں کیسی زبردست حکمت پوشیدہ ہے کہ اپنے ساتھی دھیان سے چنو، اس زندگی میں جسے ساتھ لے کر چلو اس کے بارے میں تسلی کر لو کہ کہیں کسی نازک مقام پر وہ آپ کو آواز دے کر یہ تو نہیں کہے گا کہ اوئے واپس آ جاؤ، ہم سب پکڑے گئے ہیں۔ لیکن جس لطیفے کی معنویت اور گہرائی نے مجھے پریشان کر دیا وہ کچھ یوں ہے۔ ایک سکھ ایک ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ وہ چمچے سے چائے کو ہلاتا، پھر ایک گھونٹ بھرتا اور پھر مسکراتا ہوا پیالی رکھ دیتا۔ تھوڑی دیر بعد پھر چائے کو ہلاتا، گھونٹ بھرتا اور سر جھٹک کر پیالی رکھ دیتا۔ نزدیک بیٹھے ایک صاحب نے پوچھا، سردار جی کیا ہوا ہے؟ سکھ کہنے لگا، لو جی آج ایک بات ثابت ہو گئی۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ سردار جی کہنے لگے، اگر چائے میں چینی نہ ڈالو تو چاہے لاکھ کھلاؤ میٹھی نہیں ہوتی۔ مجھے یہ لطیفہ صوفی ازم کے بہت قریب لگا، اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے میں سبق بھی حاصل کرتا ہوں۔ انسان اس دنیا میں کچھ بھی کر لے، جب تک اس کے اعمال درست نہ ہوں گے
دوسرے انسانوں سے برتاؤ اچھا نہ ہوگا، اس کی آخرت پھیکی ہی رہے گی۔ چینی نیک اعمال ہیں، ان کے بغیر لاکھ کوشش کریں، تردد کریں، میٹھا نہیں ہوگا۔ اب ہم اس لطیفے کی طرف لوٹتے ہیں جس میں کسی پاگل خانے میں یا کسی گھر میں یا کسی پارلیمنٹ کی دیوار کے ساتھ ایک شخص بہت دیر سے کان لگائے کھڑا تھا۔ ذرا اس پر غور کیجئے، یہ کون شخص ہے جو اتنے برسوں سے اس امید میں دیوار کے ساتھ کان لگائے کھڑا ہے کہ کچھ سنائی دے گا؟ شاید یہ ہم ہیں، پارلیمنٹ کی دیوار کے ساتھ، ایوان اقتدار کی دیوار کے ساتھ کان لگائے کھڑے ہیں کہ شاید کچھ سنائی دے، اور 50 برس ہونے کو ہیں اور ابھی تک کچھ سنائی نہیں دیا۔ سب ہیڈنگ: سونی کی قبر اور لاہور کب آئے گا؟ لاہور کب آئے گا؟ ایک بچے نے اپنی اونگتی ہوئی اماں جان کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ اماں جان نے ناگواری سے ایک آنکھ کھولی۔ چپ کر وے، ابھی لاہور نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ابھی تو ہم راولپنڈی سے چلے ہیں، سو جا چپ کر کے۔ لیکن اماں اسٹیشن آ گیا ہے، یہ لاہور کیوں نہیں ہے؟ اماں جان نے اب دونوں آنکھیں کھول کر اسے گھورا، پھر پلیٹ فارم پر نظر کی اور بولی، ابھی تو گوجر خان آیا ہے۔ یہ گوجر خان عمران خان کا بھائی ہے اماں۔ یہ بچہ اس نوعیت کا تھا جو مسلسل معلومات حاصل کرتا تھا اور بے تکان بولتا تھا، اور سوال ایسے پوچھتا تھا جو والدین کے لیے مناسب شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ اماں، یہ موٹا شخص جو اگلی سیٹ پر بیٹھا ہے یہ خود ہی آم کھائے جا رہا ہے، بچوں کو کیوں نہیں دیتا؟ اماں، آپ اتنی موٹی کیوں ہیں؟ اماں، آج سویرے آپ کی ابا سے جو لڑائی ہوئی تھی تو آپ نے انہیں تھپڑ کیوں مارا تھا؟ اماں، ریل گاڑی کے ایئر کنڈیشن پارلر میں بیٹھے ہوئے یوں لگتا تھا جیسے یہ گاڑی چل ہی نہیں رہی، بہت آہستگی سے سوچ سوچ کر چلتی ہے، اگر چلتی ہے پہیوں کی آواز مدھم ہے، اور دھول اور گرمی صرف ان کے نصیب میں ہے جو لوئر کلاس میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ سفر کرتے ہوئے بھوک بہت لگتی ہے۔ اگر گھر سے قیمہ آلو اور پراٹھے پکوا کر دسترخوان میں پیک کر کے ساتھ لائے جائیں تو انہیں سفر کرتے ہوئے کھانے میں ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں ٹفن کیریئر اور کھانے کی پوٹلیوں کا بہت رواج تھا۔ ادھر سفر کا آغاز ہوتا، ادھر کھانے کا آغاز ہو جاتا، اور آپ اپنے ہم نشست مسافروں کو بسم اللہ کہہ کر اس نیت سے مدعو کرتے کہ یہ بھی کچھ شرم کریں گے اور ہمیں بھی اپنے مرغ پلاؤ میں شریک کر لیں گے۔ لیکن اب، یا شاید صرف اپر کلاس میں، یہ رواج ختم ہو گیا ہے اور ٹفن کیریئر اور دسترخوان اٹھانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ البتہ آموں کی ٹوکریاں اب بھی فیشن میں ہیں۔ مثلاً یہ جو موٹے صاحب تھے، انہوں نے گاڑی چلنے کا بھی انتظار نہ کیا اور چھوٹے دیسی آموں کو گدگدیاں کر کے نرم کرتے ہوئے انہیں چوسنے لگے۔ میں ایک عرصے کے بعد ٹرین کے ذریعے سفر کر رہا تھا اور مجھے وہ دن یاد آنے لگے، تقریباً 10 برس پیشتر کے وہ دن جب میں ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کی اسکرپٹنگ کرنے کے لیے ہر ہفتے اسی ریل کار کے ذریعے راولپنڈی جایا کرتا تھا۔ البتہ ان دنوں میں اتنا متمول نہیں ہوا تھا اور لوئر کلاس میں سفر کرتا تھا۔ ان مسافتوں میں مجھے زندگی کی قربت نصیب ہوتی۔ لوئر کلاس میں مجھے ایسے ایسے کردار ملتے جو کسی بھی ڈرامہ نویس کے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ اس سفر کے دوران راستے میں جو لینڈسکیپ آتی تھی، اس کا ایک ایک درخت اور ایک ایک گھر مجھے یاد تھا۔ اگر کسی قبرستان میں ایک قبر کا اضافہ ہوتا تو میں اسے بھی سپاٹ کر لیتا اور اس اجنبی کے لیے دعائے مغفرت کرتا۔ ایک ایسے ہی سفر کے دوران گوجرانوالا سے ایک پارٹی سوار ہوئی، بے شمار دیگچوں اور کراکری سمیت۔ گاڑی چلی تو انہوں نے بلا پوچھے، بلا تخصیص سب مسافروں میں پلیٹیں تقسیم کی اور پھر حلوہ اور چنے ان میں ڈالے گئے، گرم گرم پوریاں سرو کی گئیں اور آخر میں لسی پلائی گئی۔ میں نے اس دعوت کے سربراہ سے اس کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگے، ہمارے کچھ حاجی اسلام آباد آ رہے ہیں، ان کو لینے کے لیے پوری برادری جا رہی ہے، ہم نے سوچا کہ ناشتہ راستے میں کر لیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا جی کہ ہم اکیلے ناشتہ کریں، رل مل کے کھانے سے ثواب ملتا ہے۔
آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمارے ساتھ ناشتہ کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس ڈبے کے تمام مسافروں نے رل مل کے ناشتہ کیا، لیکن اب وقت بدل چکے تھے۔ آم کھاتے ہوئے صاحب نے جھوٹ موٹ کی صلح بھی نہ ماری، اور باقی لوگ جو کچھ کھا پی رہے تھے نظریں جھکا کر کھا پی رہے تھے۔ آخر وہ اپر کلاس تھے، کھانے میں صلح مارنے کا رواج صرف لوئر کلاس میں ہوتا ہے۔ جہلم سے ایک جوڑا سوار ہوا، ان کے ہمراہ غالباً انہی کا ایک 3 سالہ بچہ تھا، جسے انہوں نے ڈبے میں داخل ہوتے ہی چھوڑ دیا، جیسے ایک نیولے کو آزاد کر دیتے ہیں، اور پھر اطمینان سے نشستوں پر دراز ہو کر پہلے کچھ چپس وغیرہ نوش کیے، پھر ویٹر سے روسٹ چکن اور فرینچ فرائز منگوائے، اور پھر سر جوڑ کر محو گفتگو ہو گئے۔ مجھے ظاہر ہے ان کے روسٹ چکن کھانے پر قطعی اعتراض نہ تھا، لیکن وہ اپنے بچے سے ایسے غافل ہوئے کہ لاہور تک انہوں نے یہ چیک بھی نہیں کیا کہ بچہ ڈبے میں موجود بھی ہے یا کہیں گر گرا گیا ہے۔ ایک بار اس بچے کو کوریڈور کے کھلے دروازے میں سے جھانکتے ہوئے ایک صاحب نے گھسیٹ کر بچایا، اور پھر اسے واپس ڈبے میں لا کر پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ محو گفتگو جوڑے کو کسی نے بتایا کہ یہ غالباً آپ کا ہے۔ انہوں نے بچے پر ایک نظر ڈال کر بس اتنا کہا کہ ہاں ہمارا ہے، اور پھر اس سے غافل ہو گئے۔ بقیہ سفر کے دوران بچے نے خوشی کے مارے اتنی چیخیں ماری کہ ریل کار کے انجن کی سیٹی کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ ایک اور خوشگوار عادت بچے میں یہ تھی کہ اس نے ٹرین میں سوار تقریباً ہر مسافر کی گود میں بیٹھ کر اس کے ساتھ فرینڈلی ہونے کی کوشش کی۔ ایک بزرگ نے اپنے دل پر جبر کر کے اس کے غلیظ ہاتھ پاؤں کو برداشت کرتے ہوئے اسے گود میں بٹھا لیا، تو بچے نے ان کے چہرے پر ایک چپت رسید کی اور بولا، ابو ابو۔ اس پر بزرگ نے آس پاس نگاہ کی اور یہ اطمینان کر کے کہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، ایک جواباً چپت اسے رسید کی اور گود میں سے دھکیل کر پرے کر دیا۔ والدین خود ہی اپنے بچوں کو کیسے بے توقیر کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ اس سفر کے دوران ہوا۔ ریل کار میں سوار تمام بچے ایسے نہ تھے، بیشتر بچے نہایت فرما بردار اور انتہائی تمیزدار تھے۔ ان میں سے ایک بچہ ہر اسٹیشن پر صرف ایک ہی سوال کرتا کہ ابو یہ اسٹیشن ہے یا لاہور ہے؟ اس کے نزدیک لاہور تک کے راستے میں صرف اسٹیشن تھے جن کا کوئی نام نہ تھا، اور لاہور لاہور ہے۔ ہم دریائے چناب پر سے گزر رہے تھے۔ دریا کے پانیوں کے درمیان کہیں ریت کے ٹاپو تھے اور کہیں درختوں کے ذخیرے، جنہیں عرف عام میں بیلا کہا جاتا ہے، اور یہیں ہی رانجھا کے رانجھا اور سونی ماہیوال کے ماہیوال نے بھینسوں کی رکھوالی کی تھی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ماہیوال دراصل بلخ کا رہنے والا عزت بیگ تھا، جس کا باپ شاہی خاندان سے تھا، اور وہ ایک تجارتی کارواں لے کر مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دربار میں گیا تھا۔ دلی سے واپسی پر لاہور میں قیام کے دوران اس نے گجرات کے ایک نامور کوزہ گر عطا اللہ کی صنائی اور کاریگری کی شہرت سنی۔ اس کوزہ گر کو تلا کہا جاتا تھا، اور اس کے تخلیق کردہ پیالے، سراہیاں اور رنگین ظروف شاہ جہاں کو بھی بہت پسند تھے۔ چنانچہ عزت بیگ گجرات گیا، چناب کے کنارے خیمہ زن ہوا، اور اگلے روز جب کوزہ گر کی ورکشاپ میں گیا تو وہاں سونی تھی، اور اس کے بعد جو ہونا تھا وہی ہوا جو ہوتا چلا آیا ہے۔ ایک اور حقیقت بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ سونی بنیادی طور پر ایک مصورہ تھی۔ وہ رنگوں کو گھولنے اور پھر ظروف پر ان سے نقش و نگار بنانے میں ماہر تھی، اور خاص طور پر مصوری کی زبان میں جسے کلر بیلنس یا کلر پروپورشن کہتے ہیں، اس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بہرحال عزت بیگ نے سونی کے عشق میں اس کے باپ کے بھینسوں کی رکھوالی کرنے کی ملازمت کر لی، اور اسی لیے پنجابی میں ماہیوال کہلایا۔ مہینہ یعنی بھینس اور وال یعنی والا۔ ایک بار مشہور لوک گلوکار شوکت علی ہوائی جہاز میں میرے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ جب نیچے سے چناب گزرا تو شوکت کہنے لگے، تارڑ صاحب آپ جانتے ہیں کہ سونی کی قبر کہاں ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو کہنے لگے، جہاں جہاں سے چناب گزرتا ہے وہاں وہاں سونی کی قبر ہے۔
ट्रेन गुजरात के स्टेशन पर रुक गई। एक साहब ने फिर झांका और मुझसे कहने लगे, ये बाहर क्या हो गया है? फसाद हो गया है? मैंने पूछा, क्यों? कहने लगे, ट्रेन रुकी है तो सैकड़ों लोग नीचे उतरकर एक ही सिमत में भागे चले जा रहे हैं। कुछ गिरते हैं, कुछ संभलते हैं और भागे चले जा रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि ये लोअर क्लास में सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं और गर्मी इतनी है कि जहाँ ट्रेन रुकती है ये वहाँ के इकलौते नल की तरफ पानी के हसूल के लिए भागते हैं। कहने लगे, गर्मी इतनी तो नहीं है। एयर कंडीशन कारों, बंगलों और रेल कारों में बैठे हुए वाकई ये एहसास तकवीयत पकड़ता जाता है कि गर्मी तो इतनी नहीं है। ये पागल लोग हैं जो पानी के लिए यूं भाग दौड़ कर रहे हैं। गाड़ी चली तो मैं सिर्फ ये जानने के लिए गर्मी इतनी है या नहीं, पार्लर से निकलकर ट्रेन के खुले दरवाजे के करीब आ खड़ा हुआ। बाहर लू चल रही थी और गर्द के बादल मेरे चेहरे पर बैठते चले जा रहे थे। चंद लम्हों में मेरा हुलिया बिगड़ गया और प्यास से ज़बान लटकने लगी। मुझे अगर अपने अपर क्लास होने का ख्याल ना होता तो मैं भी यकीनन अगले स्टेशन पर पानी के हसूल के लिए पागलों की तरह दौड़ता हुआ नल की तरफ जाता। इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये एक हकीकत है कि इंसान आसाइशों का आदी हो जाता है और उसके जहन में कभी ये बात नहीं आती कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। मेरे एक जानने वाले एक शादी पर गए। वापसी पर अहले खाना के किसी रिश्तेदार ने उन्हें अपने लग्जरी सैलून में बिठा लिया। उनका कहना है कि ये कार इतनी लंबी और पुरआसाइश थी कि मुझे इस पर एक महल का गुमान होता था। मैंने टांगें सीधी की तो वहाँ इतनी जगह थी कि अगली नशिस्त इस नीम तारीख माहौल में दिखाई ही नहीं देती थी। एयर कंडीशन और हल्की हल्की मौसीकी। ड्राइवर ने, जो कि नज़र नहीं आ रहा था, इत्तला दी कि साहब फ्रिज में से कोई मशरूब निकाल कर नोश फरमाएं। 10 मिनट के सफ़र के दौरान उन साहब का कहना है कि उन्हें कार के बाहर जो लोग चल फिर रहे हैं वो हकीर कीड़े से नज़र आने लगे। 15 मिनट बाद उन्होंने सोचा कि आखिर ये लोग इस सड़क पर क्यों चल रहे हैं, और जब तक वो घर पहुँचे उनका ख्याल था कि इन अवामुन नास को जीने का क्या हक है, उन्हें फोत हो जाना चाहिए। ये एक ऐसे शख्स के साथ हुआ जो उस लग्जरी कार में सिर्फ 20 मिनट बैठा। और जो लोग पैदा ही इन्हीं आसाइशों में होते हैं, इन्हीं कारों में हम वक्त सफ़र करते हैं, वो कैसे जान सकते हैं कि बाहर गर्मी है, धूल है, लोगों की ज़बानें प्यास से लटक रही हैं। उनका भी यही ख्याल होता है कि बाहर इतनी गर्मी तो नहीं। लाहौर आया, मैं अपनी आसाइश से बाहर निकला तो पता चला कि बाहर बहुत गर्मी है। क्या कोई और भी अपनी आसाइश से बाहर निकलेगा? सब हेडिंग कुक्कड़ सेमिनार। एक अजीज़ुज़्जान दोस्त मेरे घर तशरीफ़ लाए। इत्मीनान से दीगर अजीज़ुज़्जान दोस्तों के बारे में एक चुगली सेशन हुआ। चाय का पहला घूंट भरा तो यकदम हड़बड़ाकर उठ बैठे। मैं ठहर नहीं सकता, मुझे एक कुक्कड़ सेमिनार अटेंड करना है। कुक्कड़ सेमिनार? हाँ, 6 सेशन हैं। आज पहला सेशन है, मैं मिस नहीं कर सकता। मैंने सोचा मेरी समात में कुछ गड़बड़ हो गई है। शायद आंखों में आने वाले कुक्करों के बारे में कोई मेडिकल सेमिनार है जिसे मौसूफ अपने लाहौरी लहजे में कुक्कड़ कह रहे हैं, या प्रेशर कुकर के बारे में कोई मीटिंग है। ये कुक्कड़ से तुम्हारी क्या मुराद है? कमाल है अजीज़त जान, दूसरे दोस्त हैरत ज़दा हुए। कुक्कड़ यानी मुर्ग, यानी चिकन? अच्छा, मैंने सर हिला दिया। तुम्हारा मतलब है मुर्गी खानों के फ़रोग के हवाले से कोई सेमिनार है? नहीं यार, ये कुक्कड़ खाने का सेमिनार है। देखो अजीज़ जान दोस्त, मैं खुद सेमिनार एक्सपर्ट हूँ और अक्सर निहायत अहम मुल्की मामलात के बारे में जो सेमिनार मुनक्किद होते हैं उनमें मदऊ होता हूँ। मसलन इन दिनों 3 किस्म के सेमिनारों का बहुत रिवाज है: माहौलियात और आलूदगी, ख़वातीन के हकूक़ और कल्चर, क्या है और क्यों है और किधर है टाइप के सेमिनार। तो ये कुक्कड़ सेमिनार कहाँ से आ गया? ये ताज़ा तरीन ट्रेंड है। हैरत है कि तुम कुक्कड़ सेमिनार से वाकिफ़ नहीं हो। पहला सेशन है ढोलकी, दूसरा माइयों, तीसरा मेहंदी, चौथा बारात, पाँचवा वलीमा और छठा और आखिरी सेशन मकलावा कहलाता है।
لیکن یہ تو شادی کے مراحل ہیں۔ ہاں، اور ہر مرحلے میں مرغوں کی شامت آتی ہے۔ روسٹ مرغ، مرغ کڑھائی، مرغ بریانی، مرغ مسالہ وغیرہ۔ اس لیے جب میں کبھی کسی ایسی شادی میں شریک ہوتا ہوں جس میں مجھے مسلسل 6 روز تک مرغ نوش کرنے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں ککڑ سیمینار میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ 6 روز تک مسلسل مرغ کھا کر تم اکتا نہیں جاتے؟ مسلسل تو نہیں کھاتا۔ ناشتے پر ہمیشہ حلوہ پوڑی اور لسی کے 2-4 گلاس، دوپہر کے کھانے میں نہاری اور بریانی، اور پھر کہیں جا کر شام میں مرغ کی باری آتی ہے۔ تمہیں ایک روز کی بات بتاؤں، مجھے پرندوں سے بے حد پیار ہے، یعنی کبوں اور گدوں وغیرہ سے نہیں، حلال پرندوں سے۔ میں جب کسی بھولے پرندے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے بالوں پر نظر نہیں آتے، بلکہ وہ مجھے روسٹ شکل میں چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے، مثلاً مرغ یا بٹیر۔ اور جب زیادہ بھوک لگی ہو تو چڑیاں وغیرہ بھی سیخوں پر روسٹ ہوتی نظر آتی ہیں۔ یعنی تم پرندوں کی بقا پر یقین نہیں رکھتے۔ میں پرندوں کی بقا کے لیے ہی تو انہیں کھاتا ہوں۔ دیکھو، ایک زمانہ تھا کہ گھروں میں سال میں 1-2 بار مرغ پکتا تھا۔ کہتے تھے کہ امیر آدمی تب مرغ کھاتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، اور غریب آدمی تب کھاتا ہے جب مرغ بیمار ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ پورا پاکستان دن رات مرغ نوش کرتا ہے، اور اس کے باوجود مرغ ہیں کہ روز بروز ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تم دراصل بقا کے فلسفے کی بنیاد سے واقف نہیں ہو۔ یقین کرو، ککڑ اور بقا کے فلسفے میں کوئی گہرا تعلق ہے۔ بالکل سائنسی بات ہے۔ اگر کسی نسل کو یہ خدشہ لاحق ہو جائے کہ وہ محدود ہونے والی ہے تو وہ اپنی بقا کی کوشش میں اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لے آتی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں کروڑوں لوگ جنگ کا ایندھن بنے، اور اب ذرا دیکھو دنیا بھر میں آبادی کس طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی حساب مرغوں کا ہے۔ آپ انہیں جتنا کھاؤ گے وہ اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن تمہاری موٹی عقل میں فلسفہ بقا نہیں آ سکتا، اور مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں آج کتنے مرغوں پر میرے رزق کی مہر لگی ہے۔ خدا حافظ۔ میرا عزیز جان دوست ککڑ سیمینار کا پہلا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے چلا گیا۔ اگر اس موقع پر معراج پتھر ہوتا تو وہ یقیناً مجھ سے پوچھتا۔ میں نے کہا، یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ اور میں جواب دیتا، ککڑوں کی طرف۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پچھلے چند برسوں سے پوری قوم خوراک کی طرف جا رہی ہے۔ کھانا ایک بیماری بنتا جا رہا ہے۔ کسی بھی محفل میں ملک کی اقتصادی ترقی یا دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہماری شرح خواندگی کے بارے میں کم اور خوراک کے بارے میں زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ کسی ریستوران میں بہترین پیزا دستیاب ہے، کلفہ وہاں کا بہترین ہے جہاں سے عمران خان کی بیگم کھاتی ہیں۔ نہاری بھاٹی دروازے کی اچھی ہے یا لوہاری کی؟ آج کل کھیر کس کی ٹاپ پر جا رہی ہے؟ شادیوں میں بھی خوراک کی فراوانی اور ویرائٹی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے آئی، اور اس پر جو رقم خرچ کی گئی ہے کیا وہ رزق حلال میں سے ہے؟ ایک دوست گلہ کر رہے تھے کہ کل میں ایک شادی میں گیا تو وہاں سویٹ صرف ایک تھی، اس لیے کہ باقی ڈشز کی طرح سویٹس بھی کم از کم 3-4 اقسام کی ہوتی ہیں۔ دن رات سادگی اور کفایت شعری پر تقریریں کرتے ہوئے VIP اپنے بچوں کی شادیوں پر خوراک کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور عوام الناس ان پر پل پڑتے ہیں۔ میں اکثر اوقات شادی کی دعوت سے بھوکا ہی لوٹتا ہوں، اور میری سمجھ میں کبھی یہ نہیں آیا کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے اتنے بھوکے اور اتنے ندیدے کیوں ہیں۔ چلیے، ہم جیسے مڈل کلاس لوگ تو اچھی خوراک کبھی کبھار دیکھتے ہیں، اس لیے ذرا ندیدے ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے کروڑ پتی حضرات اور وزیر اور سیکٹری حضرات کو بھی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے کھانے کی میز کی جانب بگٹٹ بھاگتے دیکھا ہے، اور پھر ان پلیٹوں پر پلاؤ اور گوشت کے احرام تعمیر کرتے دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ میز کے گرد ایک فصیل کی طرح کھڑے ہیں۔ روسٹ مرغ منہ میں ہے لیکن اپنی پلیٹ کی طرف نہیں، بلکہ اس کاپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں جس میں سے وہ ایک پیس چن چکے ہیں، جسے اس روسٹ مرغ کے بعد انہوں نے حاصل کرنا ہے۔ ویٹر کو صدائیں دے رہے ہیں کہ اندھے ہو گئے ہو،
دیکھتے نہیں کہ لیگ روسٹ ختم ہو چکی ہے، اس کے ساتھ جو بوٹی ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو اسے اپنے کندھے کے اوپر سے پھینک رہے ہیں، اور اکثر یہ بوٹی مجھ جیسے مسکین کی پلیٹ میں لینڈ کرتی ہے، اور میں اس آس میں فقیر بنا وہاں کھڑا ہوتا ہوں کب یہ صاحب جگہ خالی کریں اور میں چند چاول اپنی پلیٹ میں ڈال لوں، اور میں ان تہذیب یافتہ حضرات کی جانب بھی رشک سے دیکھتا ہوں جو اپنے بدن کے ایک ایک حصے کو خوراک سے ٹھونس چکے ہوتے ہیں اور پھر پھل فروٹ میں سے کیلے کھانے لگتے ہیں۔ میں بغیر کسی شرمندگی کے اقرار کرتا ہوں کہ میں بھی خوراک کا شوقین ہوں۔ اگر انسان کو کچھ نہ کچھ بہر طور کھانا ہے تو کیوں نہ وہ ذائقے میں خوشگوار ہو اور دیکھنے میں مزیدار ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں پشاور جاؤں اور نمک منڈی میں دمبے کے تکے اور چپل کباب کھانے نہ جاؤں، یا کوئٹہ میں روزانہ سجی نہ کھاؤں۔ کراچی کی بریانی کے لیے میرے منہ میں ابھی سے پانی آ رہا ہے، اور گوجرانوالا کی آئس کریم اور دودھ سوڈا، اور لاہور میں تو رہتا ہوں۔ اگر اس فہرست میں آپ کو اسلام آباد نظر نہیں آیا تو صرف اس لیے کہ مجھے گریڈوں کی خوراک ہضم نہیں ہوتی۔ خوراک کا شوقین اپنی جگہ، لیکن کیا خوراک عزت نفس سے زیادہ اہم ہوتی ہے؟ ایک سروے کے مطابق مشرق وسطیٰ کے بیشتر ممالک میں آمدنی کا زیادہ سے زیادہ 10% حصہ کھانے پینے پر خرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں یہی تناسب 40% تک پہنچ جاتا ہے۔ یقیناً بہت کھانے اور طرح طرح کے کھانے کا صحت سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ بیشتر یورپی اقوام بے حد لاغر ہوتی، لیکن زیادہ اور مزیدار کھانے کا سستی اور پسماندگی کے ساتھ ضرور تعلق ہے۔ یورپ میں بھی سب سے زیادہ مزیدار خوراک اطالوی اور ہسپانوی کھاتے ہیں۔ اطالویوں نے تو اسپیگٹی اور پیزا کی چاٹ ساری دنیا کو لگا دی ہے، لیکن ہسپانوی اب بھی عربوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے پلاؤ ضرور کھاتے ہیں، جسے وہ پائلیا کہتے ہیں، اور ہر دو اقوام ہر حالت میں کیلولا ضرور فرماتے ہیں، جسے ان کی زبان میں سی استا بولتے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے زیادہ عقل مندی درکار نہیں کہ یہی دو قومیں یورپ کے دیگر ممالک کی نسبت پسماندہ ہیں۔ انگریزوں کو ملاحظہ کیجیے کہ دن رات ابلے ہوئے آلو کھا کھا کر پوری دنیا پر حکومت کی۔ ونسٹن چرچل نے شاید کہا تھا، اگر نہیں کہا تھا تو اسے کہنا چاہیے تھا، کہ انگریزوں کی عظمت جو کبھی تھی میں ان کی بدمزہ خوراک کا ہاتھ ہے۔ جب کھانے کی میز پر چند آلو، ابلے ہوئے مٹر اور ایک ڈاک ٹکٹ جتنا بیف کا ٹکڑا ہو، اور ان دنوں انگریزوں کی گائیں ابھی پاگل نہیں ہوئی تھی، اور وہاں پلاؤ، بھنا ہوا گوشت، حیدرآبادی بینگن یا قیمہ بھرے کریلے آپ کے منتظر نہ ہوں، تو پھر بندہ دن رات کام ہی کام کرے گا، اور کیا کرے گا۔ البتہ پچھلے 30 برس سے ہم نے گوروں کا ستیہ ناش کرنے کے لیے انہیں اپنی چٹپٹی خوراک کی لت ڈال دی ہے۔ ہم ان سے 100 سالہ غلامی کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اب انگریز سموسے کھاتا ہے، تکے کباب کا شوقین ہے، اور مرچیں انجوائے کرتا ہے، اور اسی لیے بقیہ یورپی اقوام کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے کہ جناب عالی، ہمارے ہاں میڈ کاؤ کے بعد اقتصادی بحران ہے، اس لیے ہماری مالی امداد فرما کر ثواب حاصل کریں۔ میں ہرگز یہ تھیوری پیش نہیں کرنا چاہتا کہ اگر ہم بھی ابلے ہوئے آلو کھانا شروع کر دیں تو ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ اگر اس قسم کی خوراک یہاں رائج کرنے کی کوشش کی گئی تو شاید میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کے خلاف پرچم بغاوت بلند کر دے گا، اور میرے پرچم پر ایک عدد روسٹ ککڑ کی تصویر ہوگی۔ بندے کے پیٹ میں اگر 2-4 روسٹ مرغ نہ ہوں تو خالی عظمت اور اقتصادی ترقی کس کام کی؟ بلکہ ککڑ سیمینار کے ساتھ ساتھ بٹیر سیمینار اور کڑھائی گوشت سیمینار بھی منعقد ہوں تو بہتر ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے یہ کالم یہاں ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی مجھے قومی سطح کے ایک بہت ہی اہم کام کے لیے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ایک ککڑ سیمینار اٹینڈ کرنے۔